غمون دل بره دلا رو میخوره شربلا میبره با اون نسیمی که داره عطر گل یار آقامون میدونه این دل دیوونه دوست داره بخونه میونه بین الحرمین روزه عباس آقامون دل بره. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول کی ذات لے وہ لے لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی، مٹی پر سجدہ کرنا یہ سنت رسول ہے، اصحاب پیغمبر کی سیرت سے بھی ملتا ہے۔ صرف شیعان محمد و آل محمد ہی مٹی پر سجدہ نہیں کرتے۔ میں کتاب کا نام لے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے سنن نسائی، جلد نمبر 1 میں اور صفحہ نمبر 396 میں یہ لکھا ہے کہ روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر کے لیے جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں مٹھی میں کنکریاں تھیں، یعنی کہ مٹی کی کنکریاں بنائی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں وہ کنکریاں لے لیتے، اور جب سجدے میں جاتے تو سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس مٹی کی کنکری کو رکھتے اور اس پر سجدہ کرتے۔ تو لوگ یہیں سے پتہ چلا کہ اصحاب پیغمبر جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ آپ نے جب بھی سجدہ کیا ہے مٹی پر کیا ہے، تو پتہ چلا کہ جابر بن عبداللہ انصاری بھی سنت رسول پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو جب بھی جابر بن عبداللہ انصاری نماز پڑھتے تھے وہ بھی مٹی پر سجدہ کرتے تھے، کیونکہ سنت رسول پر عمل کرنا صحابہ کرام کی کا یہ وتیرہ تھا، یہ عادت تھی کہ وہ سنت رسول پر عمل کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سعودی عرب کے نامور سکالر ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد رواس، اپنی کتاب فقہ انسائکلوپیڈیا میں پہلی جلد میں لکھتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ بھی مٹی پر سجدہ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر کی رائے یہ تھی کہ سجدہ رب کے سامنے، وہ آگے لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی مٹی پر سجدہ کرنے کی وجہ کیا تھی، علت کیا تھی، غایہ کیا تھی کہ وہ مٹی پر سجدہ صحابی رسول کیوں کرتے تھے۔ کہتے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ سجدہ رب کے سامنے بندے کی تذلیل کی صحیح عکاسی کرتا ہے، اور تذلیل کا یہ اظہار ہے اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک بندہ مومن اپنی پیشانی کو زمین پر سجدے میں رکھ کر خاک آلودہ نہ کرے، یعنی کہ جب انسان اپنے پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے، مٹی پر رکھتا ہے، خاک آلودہ ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنے تذلیل کی عکاسی کرتا ہے کہ بار الہ تو عظیم ہے، میں ذلیل ہوں، میں حقیر ہوں۔ جیسا کہ اکثر نماز میں یہ دعائے کلمات پڑھے جاتے ہیں سجدے میں، یا لطیف ارحم لعبدک الضعیف الذلیل والحقیر، پالنے والے اپنے ذلیل بندے پر، حقیر بندے پر رحم فرما، لطافت فرما کہ میں تیرا ایک ذلیل حقیر بندہ ہوں۔ تو جب آپ سجدے میں سر رکھیں گے تو جب مٹی خاک آلود ہوگی تو یہ آپ کی حقیر ہونے کا یہ بین ثبوت ہوگی جو پروردگار عالم کے سامنے آپ کرتے ہیں، اور پروردگار عالم کو خاک آلود پیشانی بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت ابوبکر صدیق بھی ایسے کرتے تھے۔ تو اب یہاں پہ ہم پھر آگے بڑھتے ہیں کہ جب اور آگے بڑھتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی مٹی پر سجدہ کرنا پسند کرتے تھے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں بھی پروفیسر ڈاکٹر محمد رواس لکھتے ہیں
کہ یہ ٹاٹ پر نماز پڑھنا مکروہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن مٹی پر سجدہ کرنے کو افضل سمجھتے تھے۔ کون افضل سمجھتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے نزدیک ہے، یعنی کہ ٹاٹ پر، اچھے قلین پر، مخملی کپڑوں پر، ریشمی کپڑوں پہ سجدہ کرنے کی بجائے وہ مٹی پر سجدہ کرنا افضل سمجھتے تھے۔ تو یہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کے نزدیک بھی مٹی پر سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے آپ کو حقیر جاننا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر جانے وہ لوگوں میں وہ ممتاز ہو جاتا ہے، ممیز ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم کو خاک آلودہ پیشانی بہت زیادہ پسند ہے، چاہے جا کے آپ نرم نشین چٹائیوں پر، قلینوں پر سجدہ کریں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔